الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تمام تعریفیں، تمام توصیفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور لامحدود درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کا کرم ہو گیا کہ روزے کے اندر اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ وہ خصوصیات کون سی ہیں کہ روزے تو پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور پہلی امتیں بھی روزے رکھتی تھی، لیکن ان کو یہ خصوصیات، یہ اہمیت اور فضیلت حاصل نہیں تھی جو حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ دار ہے، جو حضور کا امتی ہے، اور ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے سارے دن کا اور میدہ خالی ہوتا ہے، تو اس وقت ایک خاص قسم کی جو ہے نا وہ بو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو حضور کی امت کو حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے افطاری تک روزہ دار کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ ہم نے صبح سحری کی، روزہ رکھا، تو فرشتے ہمارے لیے، روزہ دار کے لیے افطار کرنے کے وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ حضور کی امت کو خصوصیت حاصل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ایک اور خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو سجاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو سجاتا ہے اور پھر فرماتا ہے اے جنت ان قریب میرے روزہ دار سے تکلیف کو دور کر دیا جائے گا، میرے روزہ دار جو ہیں ان سے تکلیف کو، غم کو ختم کر دیا جائے گا، اور ان قریب روزہ دار کو میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو خصوصیت اور حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا جو روزہ دار ہے، جب آخری روزہ ہوگا، آخری رات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی بخشش فرما دے گا۔ یہ حضور کی امت کے روزہ دار کی خصوصیات ہیں جو پہلی امت کی امتوں کو حاصل نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اہمیت، یہ خصوصیت، یہ فضیلت حضور کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو بہت پسند ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کو سجا دیا ہے۔ اور جب آخری رات آئے گی رمضان شریف کی تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی بخشش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا، اور فرشتے ہیں جو ہمارے لیے افطار کرنے وقت تک ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ ذکر کی نعمت عطا فرمائی ہے دوستو، یہ وراء الورا ہے۔ یہ افطاری کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے، لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب ذکر کی محفل سج جاتی ہے نا، تو محفل عام نہیں رہتی، وہ محفل جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اگر جس محفل میں ذکر نہ ہو تو یہ صرف افطاری کا اہتمام ہے، لیکن ذکر کی برکت سے یہ جنت کا باغ بن گیا، یہ جنت کا باغ سج گیا ہے۔ اور بھلا جس شخص کو جیتے جی دنیا کے
کے اندر اس جنت کا باغ میسر آ جائے اس کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہر روز جنت کا باغ نصیب فرماتا ہے، تو ذکر و فکر کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو ہم ذکر کا سبق ہر روز یاد کرتے ہیں اس کو، میرے مرشد کی صدا جو ہم ہر روز لگاتے ہیں، میرے ساتھ مل کے لگائیے۔ یہ سبق ہم نے پھر یاد کرنا ہے، آج کوئی زبان خاموش نہیں رہے، اور میرے ساتھ مل کے اللہ آخر تک اللہ جل جلالہ جل شانہ ومن والہ ولا الہ غیرہ۔ یہ سبق ہم نے ہر روز دہرانا ہے، اور انشاءاللہ رمضان شریف کے اندر اس سبق کو ہم نے پکا لینا ہے، یاد کر لینا ہے، اور یہ جو اللہ کی صدا ہے یہ چلتے پھرتے لگتی رہنی چاہیے۔ ہاتھوں سے کام کرے، زبان سے اللہ کا ذکر کرے، تو کیا ہی بات ہو کہ کام بھی ہو رہا ہو اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہو، اور جب ساتھ ذکر بھی ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کام کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا۔